بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داستان فردوس ابلیس، پہلا حصہ، قسط نمبر 13۔ مسلمہ اپنے ساتھ 40 ایسے پیروکار لے گیا جو دماغی لحاظ سے بہت ہوشیار اور دانشمند تھے اور تیغ زنی میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ مسلمہ سن چکا تھا کہ سجا میں کیا کیا خوبیاں ہیں اور اس کا حسن کس قدر سحر انگیز ہے۔ مسلمہ اپنے ساتھ بڑی ہی خوش نما اور بڑے سائز کا خیمہ لے گیا تھا۔ شراب و کباب کا انتظام بھی اس کے ساتھ تھا۔ رنگا رنگ روشنی دینے والے فانوس بھی تھے۔ مختصر یہ کہ عیش و عشرت اور زیب و زینت کا پورا سامان مسلمہ کے ساتھ تھا۔ وہ ایسے عطر اپنے ساتھ لے گیا تھا جن کی مہک بہت ہی زبردست تھی۔ مسلمہ اور سجا کی ملاقات ایک نخلستان میں ہوئی۔ مسلمہ نے تو یہ سن رکھا تھا کہ سجا اپنے ایسے اوصاف موجود ہیں جو پتھر دل مرد کو بھی موم کر دیتے ہیں، لیکن وہ سجا کے سامنے گیا تو اس نے محسوس کیا کہ سجا کی شخصیت اس سے زیادہ سحر انگیز ہے جتنی اس نے سنی تھی۔ تب اس نے محسوس کیا کہ اس حسین ساحرہ کا میدان جنگ میں مقابلہ کرنا آسان نہیں۔ یہ خطرہ وہ پہلے ہی سوچ چکا تھا، اس لیے وہ اپنے ساتھ یہ سارا ساز و سامان لے گیا تھا۔ اس نے سجا سے کہا کہ وہ اس کے خیمے میں چلے، کیونکہ یہ جگہ اس قابل نہیں ہے کہ سجا جیسی عورت کسی غیر سے بیٹھ کر بات کرے۔ مسلمہ معمر اور تجربہ کار آدمی تھا، اس میں دانشمندی بھی تھی۔ اس نے باتوں باتوں میں سجا کو اتنا اونچا چڑھا دیا کہ وہ پھولی نہ سمائی اور مسلمہ کی باتوں میں آ گئی۔ اسی وقت اٹھی اور مسلمہ کے ساتھ اس کے خیمے میں چلے گئی۔ اس نے جب خیمے کے اندر زیب و زینت اور آرام و آرائش کا سامان دیکھا تو اس پر کچھ اور ہی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے دماغ پر کچھ اور ہی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ یہ اثرات جو اس کے دماغ پر مرتب ہو رہے تھے یہ اس عطر کی مہک کے اثرات تھے۔ یورپی مورخوں میں سے دو نے لکھا ہے کہ یہ ایک خاص عطر تھا جس کی مہک ذہن میں روحانی خیالات پیدا کر دیتی ہیں۔ مسلمہ نے خیمے میں جو بستر لگوایا تھا اس پر ریشمی گدے اور پلنگ پوش تھے۔ اس نے سجا کو اس پر بٹھایا اور خود اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میں تمہیں یہاں ایک خاص مقصد کے لیے لایا ہوں، مسلمہ نے کہا۔ اے نبی، سجا نے کہا، اس خیمے میں آ کر میں کچھ اور ہی محسوس کرنے لگی ہوں۔ یوں لگتا ہے جیسے میں یہاں سے نکلنا ہی نہ چاہوں۔ کیا اب آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کا مقصد کیا ہے؟ ایک خواہش ہے، مسلمہ نے ایسے انداز سے کہا جیسے وہ سجا کا مرید ہو گیا ہو۔ میں تمہاری باتیں سننا چاہتا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ تمہاری زبان میں ایسی شیرینی ہے کہ دشمن بھی تمہارے قدموں میں سر رکھ دیتا ہے۔ نہیں، سجا نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ آپ کوئی بات کریں۔ تمہارے سامنے میں کیا بات کر سکتا ہوں؟ مسلمہ کذاب نے کہا، کوئی تازہ وحی نازل ہوئی ہو تو وہ سنا دے۔ سجا نے کہا۔ مسلمہ نے اپنی دماغی قوتوں اور ابلیسی دانش کو بروئے کار لاتے ہوئے سجا کے ساتھ کچھ باتیں کی اور اس کے سامنے سے اٹھ کر بستر پر اس طرح بیٹھ گیا کہ اس کا جسم سجا کے جسم کے ساتھ لگ گیا۔ اس نے ایک وحی سجا کو سنائی۔ مشہور مورخ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ یہ وحی عورتوں کے متعلق تھی اور اس قدر فحش کہ اس کا ترجمہ تحریر میں لایا نہیں جا سکتا۔ اس کے ساتھ ہی مسلمہ نے سجا کے جسم کے ساتھ آہستہ آہستہ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ مسلمہ نے سجا کے چہرے پر ایک تبدیلی دیکھی اور اس کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ دیکھی جو پہلے اس کے ہونٹوں پر نہیں تھی۔ مسلمہ کو معلوم تھا کہ اس عورت کا شباب جوبن کے انتہائی درجے پر پہنچا ہوا ہے اور اس نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ پھر اس نے یہ سوچا کہ اس عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، اس لیے کوئی مرد اس کے جسم کے ساتھ تعلق رکھنے کی جرت نہیں کرتا۔ اس کے تمام پیروکار اس کے جسم کو مقدس اور لائق عبادت سمجھتے ہیں، لیکن یہ جوان عورت ہے، انسان ہے اور اس میں انسانی جذبات بھی ہیں جن میں حیوانی جذبات بھی شامل ہیں۔ مسلمہ کی صرف ایک فحش بات سے ہی سجا کا چہرہ تمتما اٹھا تھا۔ مسلمہ نے ایک اور وحی سنا دی جو پہلی وحی سے زیادہ فحش تھی اور حیوانی جذبے کے لیے اشتعال انگیز بھی تھی۔ اس کے بعد مسلمہ نے ایسے ہی بلکہ اس سے زیادہ اشتعال انگیز
اور بڑی ہی بے حیائی باتیں شروع کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ سجا کے حسن کی تعریفیں کرتا جاتا اور یہ بھی تسلیم کرتا تھا کہ سجا سچی نبی ہے۔ سجا کو عطر کی مہکنے اور ریشمی بستر کے گدازنے اور مسلمہ کی باتوں اور اس کے انداز نے نبوت کے درجے سے ہٹا کر ایک ایسی جوان عورت کے درجے پر گرا دیا تھا جو جذبات کی تشنگی سے مری جا رہی تھی۔ مسلمہ اس کے خیالوں کی یہ تبدیلی اس کے چہرے اور اس کی سانسوں سے محسوس کر رہا تھا جو اکھڑی جا رہی تھی۔ مسلمہ معمر آدمی تھا لیکن اس کا انداز جوانوں والا تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا جسے اس کے اعضاء پر عمر کی طوالت نے ذرا سا بھی اثر نہیں کیا۔ سجا نے بے قابو ہو کر مسلمہ کا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور اپنے سینے پر رکھ دیا۔ میرا ایک مشورہ مانو سجا، مسلمہ نے کہا۔ آؤ ہم شادی کر لیتے ہیں۔ وہ کیوں؟ سجا نے پوچھا۔ کیا آپ کو میرا جسم اتنا اچھا لگا ہے؟ جسم کی بات نہ کرو، مسلمہ نے کہا۔ نبی جسموں کے ساتھ تعلق نہیں رکھا کرتے، روح کی بات کرو۔ میں جانتا ہوں تمہارا جسم تشنا ہے، لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ ہم دونوں نبی ہیں۔ اگر ہماری فوجیں الگ الگ مسلمانوں کا مقابلہ کرتی نہیں تو دونوں شکست کھا جائیں گی۔ اگر ہماری فوجیں مل کر ایک ہو جائیں تو ہم سارے عرب پر قبضہ کر لیں گے۔ صرف مسلمان ہیں جو ہماری نبوت کو قبول نہیں کرتے اور ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم دونوں مل کر مسلمانوں کو ختم کر دیں اور پورے عرب پر قبضہ کر لیں اور پھر دوسرے ملکوں پر چڑھائی کریں اور اپنی نبوت کو دور دور تک پھیلا دیں۔ اس وقت سجا پر کچھ اور ہی کیفیت طاری تھی۔ اس پر ابلیسیت کا غلبہ تھا۔ اس نے اپنے آپ میں خاص طور پر ابلیسی اوصاف پیدا کیے تھے۔ یہ اوصاف اس پر ایسے غالب آئے کہ اس نے مسلمہ کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور کہا کہ وہ بھی اس کی بیوی بننے کو تیار ہے۔ مسلمہ کے ساتھ 40 آدمی آئے تھے۔ وہ خیمے سے کچھ دور چاق و چوبند کھڑے تھے کہ نہ جانے مسلمہ کا کوئی حکم کس وقت آ جائے۔ تقریباً اتنے ہی آدمی برچیوں اور تلواروں سے مسلح سجا کے ساتھ آئے تھے۔ وہ الگ تیار کھڑے تھے۔ دونوں طرف کے یہ مسلح آدمی یقیناً یہ سوچ رہے ہوں گے کہ خیمے کے اندر دونوں نبیوں میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان کا نتیجہ نہ جانے کیا ہوگا۔ توقع یہی تھی کہ مذاکرات ناکام ہو جائیں گے کیونکہ ایک نیام میں 2 تلواریں نہیں سما سکتیں۔ دونوں طرف یہ وہم و گمان بھی نہ تھا کہ خیمے کے اندر کوئی اور ہی کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ بغیر کسی اعلان کے اور بغیر کوئی رسم ادا کیے مسلمہ اور سجا میاں بیوی بن چکے تھے اور خیمہ عروسی بنا ہوا تھا۔ سجا ہوش و حواس گم کر بیٹھی تھی اور اس نے اپنی نسائیت اور نبوت مسلمہ کے حوالے کر دی تھی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مسلمہ اور سجا 3 دن اور 3 راتیں خیمے سے باہر نہ نکلے۔ خیمے میں صرف کھانا اور شراب جاتی تھی۔ باہر کے لوگ پریشان ہوتے رہے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ آخر چوتھے روز وہ باہر نکلے۔ سجا کے چہرے پر شرم و ندامت کے تاثرات آ گئے تھے۔ یہ اس وقت آئے جب اس نے اپنے مسلح آدمیوں کو دیکھا۔ وہ سر جھکائے ہوئے اپنے لشکر میں پہنچی۔ سجا کے مشیر اور خاص پیروکاروں نے اس سے پوچھا کہ بات چیت کس نتیجے پر پہنچی ہے۔ میں نے مسلمہ کی نبوت کو تسلیم کر لیا ہے، سجا نے کہا۔ جس کی نبوت برحق ہے میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ اب نبوت میری ہو یا اس کی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نکاح تو ہو گیا۔ سجا سے پوچھا گیا مہر کیا مقرر ہوا؟ وہ سجا نے کہا یہ تو مجھے خیال ہی نہ رہا کہ مہر بھی مقرر کرنا تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ جواب دے کر سجا کی آنکھیں جھک گئیں جیسے وہ نادم اور شرمسار ہو۔ اس کا نبوت والا انداز بالکل ہی بدل گیا تھا۔ ان مشیروں نے اسے مشورہ دیا کہ جب کوئی عورت کسی مرد کی زوجیت میں جاتی ہے تو وہ نکاح میں اسے قبول کرنے سے پہلے اپنا مہر مقرر کرواتی ہے۔ اسے مشورہ دیا گیا کہ وہ مسلمہ کے پاس جائے اور مہر مقرر کروائے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ اگر مسلمہ نے اپنی بیوی بنا لیا تھا تو اسے اپنے ساتھ لے جاتا، لیکن اس نے اسے عصمت سے محروم کر کے اس کے لشکر میں بھیج دیا۔ یہ معلوم نہیں کہ اس نے سجا کو کیا کہہ کر اس کے لشکر میں بھیجا تھا۔ اس کے مشیر سجا کی اس حرکت پر پریشان سے ہوئے اور اسے باری باری یہ کہہ کر وہ مسلمہ کے پاس جا کر مہر مقرر کروا لے۔ مسلمہ سجا کو اس کے لشکر میں بھیج کر خود بڑی تیزی سے وہاں سے کوچ کر گیا اور اپنے قلعے میں جا پہنچا۔ تم سب
کرنا اور محتاط رہنا۔ مسلمہ نے قلعے میں جا کر اپنے محافظوں اور مصاحبین سے کہا، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ شجاع کے ساتھ میں نے کیا سلوک کیا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے پیروکار اور مصاحبین یہ سن کر بھڑک اٹھیں کہ اس نے میرے ساتھ شادی کر لی ہے۔ اگر ان کا رد عمل یہ ہوا تو وہ ہم پر حملہ کر سکتے ہیں۔ یہ سوچ لو کہ ادھر مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے، اگر شجاع کے لشکر نے بھی ہم پر حملہ کر دیا تو ہم آپس میں پس جائیں گے۔ قلعے کے دروازے دن کے وقت بھی بند رکھو۔ یہ کوئی بڑا قلعہ نہیں تھا، مسلمہ کا اپنا مکان تھا جو قلعے کی طرح تھا۔ اس نے اندر سے دروازے بند کر لیے تھے۔ شجاع کو اپنے یہاں رکھنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اگلے روز شجاع مسلمہ کے قلعے نما گھر کے دروازے پر پہنچی۔ دروازہ بند پا کر اس نے کہا کہ مسلمہ کو اطلاع دی جائے کہ اس کی بیوی شجاع آئی ہے۔ مسلمہ کو اطلاع ملی تو وہ دوڑ گیا، کیونکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی کہ وہ اگلے ہی روز اس کے پاس پہنچ جائے۔ مسلمہ کو یہ بھی بتایا گیا کہ شجاع کے ساتھ اس کا محافظ دستہ بھی ہے۔ تاریخوں میں آیا ہے کہ مسلمہ نے یہ نہ کہا کہ اسے اندر لے آؤ، ورنہ وہ خود دروازے پر آیا۔ وہ مکان کی چھت پر چلا گیا اور وہاں سے شجاع کو پکارا، دروازہ کھولو۔ شجاع نے کہا، میں اندر آنا چاہتی ہوں، اس وقت تمہارا اندر آنا ٹھیک نہیں۔ مسلمہ نے کہا، یہ بتاؤ تم کیوں آئی ہو؟ اپنا مہر مقرر کروانے کے لیے۔ شجاع نے جواب دیا، نکاح اتنی عجلت میں ہوا ہے کہ مجھے مہر مقرر کروانے کا خیال ہی نہ آیا۔ تو سن لو۔ مسلمہ نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے 5 نمازیں فرض کروا کے لائے تھے۔ اب میں خدا کا رسول ہوں، میں تمہیں، تمہارے پیروکاروں اور تمہارے لشکر کو 2 نمازیں صبح اور عشاء کی تمہارے مہر میں معاف کرتا ہوں۔ واپس جا کر منادی کرا دو کہ تم نے مہر میں 2 نمازیں معاف کروائی ہے۔ شجاع واپس چل پڑی۔ اس کے ساتھ محافظ دستے کے علاوہ اس کا مؤذن شیز بن ربیعہ بھی تھا۔ تقریباً تمام مسلمان مورخوں نے لکھا ہے کہ شجاع کے یہ مصائب کچھ شرمسار سے تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ مسلمان نے ان کی نبی کے ساتھ بڑا ہی شرمناک سلوک کیا ہے۔ وہ خود بھی شرمسار ہو رہے تھے۔ شجاع کا ایک خاص مصاحب عطا بن حاجب تھا۔ ہماری نبی ایک عورت ہے جسے ہم ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ عطا بن حاجب نے کہا، لیکن لوگوں کے نبی مرد ہوتے ہیں اور انہیں شرمسار نہیں ہونا پڑتا۔ تاریخوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ مسلمہ نے علاقہ یمامہ کے محصولات شجاع کو 1 سال کے لیے دے دیے تھے، لیکن مسلمانوں نے انہیں محصولات وصول کرنے کی مہلت نہ دی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ پہنچ گئے۔ مسلمہ کے ساتھ نکاح کرنے سے شجاع کی قدر و منزلت اپنے پیروکاروں میں بڑی تیزی سے ختم ہو گئی۔ بڑے اچھے اور قابل پیروکار اس کے ساتھ چھوڑ گئے۔ شجاع نے جب دیکھا کہ اس کے پاس لڑنے کی طاقت بھی نہیں رہ گئی تو وہ بھاگ اٹھی اور بنو تغلب میں جا پہنچی۔ ابن اسیر اور ابن خلدون نے لکھا ہے کہ شجاع بالکل ہی بوجھ کے رہ گئی اور اس نے ایک خاموش اور گمنام زندگی کا آغاز کیا۔ نہ اس میں انداز دلبرائی رہا، نہ وہ جاہ و جلال، یہاں تک کہ امیر معاویہ کا زمانہ آ گیا۔ اس طرح یہاں پر 13ویں قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ کل ہم انشاءاللہ 14ویں قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔